کیا زمانے کو سمجھا رہے ہیں؟ نبی کو پہچانیے تب اسلام کو پہچانیے گا۔ اس شعر کو سن لیجئے، ان کے سجدے قبول ہوتے ہیں، ان کے سجدے قبول ہوتے ہیں جن کے دل میں رسول ہوتے ہیں، جن کے دل میں رسول ہوتے ہیں۔ ابھی ہم ثابت کر رہے ہیں نبی میری طرح ہے۔ یا اللہ، اے اہل اسٹیج آپ بتائیے، اے سامعین حضرات آپ بتا دیجئے، قسم خدا کی ایمانداری سے بولیے گا، قرآن سب سے افضل کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے ایمانداری سے۔ اچھا، قرآن سب سے افضل کتاب ہے تو بولو مسلمانوں، کیا توریت بولے گی کہ قرآن میری طرح؟ کیا انجیل بولے گی کہ قرآن میری طرح؟ کیا داؤد علیہ السلام پر اترنے والی کتاب زبور بولے گی کہ قرآن میری طرح؟ ملک محمد جیسی کی پدماوت بولے گی کہ قرآن میری طرح؟ ولیم ورڈسورتھ کی پوئٹری بولے گی کہ قرآن میری طرح؟ ارے علم طبیعت نہ بولے، علم حیات نہ بولے، ارے تواریخ نہ بولے، ارے ناگرک نہ بولے، ارے سیوکس نہ بولے، پولیٹیکل سائنس نہ بولے، دنیا کی کوئی کتاب نہ بولے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، دنیا کی کوئی کتاب نہ بولے کہ قرآن میری طرح، قرآن میری طرح۔ کبھی تو غور سے سوچو، ہم بول رہے ہیں نبی میری طرح، ہم بول رہے ہیں نبی میری طرح۔ اللہ نے نبی کو جو قرآن دیا، وہ قرآن سب کتابوں کی سردار ہے، سب کتابوں کی سردار ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نبی میری طرح، نبی میری طرح، نبی میری طرح۔ ابھی اور سنیے، قرآن سردار، قرآن کو لایا کس نے؟ جبریل امین نے لایا، جبریل امین نے لایا۔ وہ جبریل امین کرامن بھی موجود تھا، کاتبین بھی موجود تھا، اسرائیل بھی موجود تھے، اسرافیل بھی موجود تھے، یہ سارے فرشتے موجود تھے۔ لیکن اللہ نے کہا نبی پر جانا ہے، نبی کے پاس قرآن لے کے جانا ہے، لہذا اسرائیل نہیں جائے گا، اسرافیل نہیں جائے گا، کرامن نہیں جائے گا، کاتبین نہیں جائے گا، جو فرشتوں کا سردار ہے وہ جائے گا، جبریل امین جائیں گے۔ جائیے گا، ایک ایک جملے پر توجہ دیکھیں کتنا آدمی سمجھتے ہیں، رکھ دے بابو رکھ کے چلے جاؤ، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور ہم زمانے کو بہت ساری چیز بتانے والے ہیں۔ مجھے کافی دیر سے انتظار کرنا پڑ رہا تھا اور آپ کو خطاب کے لیے میں آپ کو خطاب کرنے کے لیے آیا تھا، میں وقت لے کر آیا تھا، لیکن افسوس ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتوں میں اثر عطا فرمائے۔ بولو، ہم کہتے ہیں نبی میری طرح، ہم کہتے ہیں نبی میری طرح، جبکہ اللہ نے قرآن دیا تو سردار دیا، اور اللہ نے قرآن کو جب دیا تو جبریل کے دیا تو جبریل کو بھی اللہ نے سردار بنایا ہے، سید الملائکہ بنایا ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ اللہ نے نبی کو پیدا کیا مکہ میں، گیا بولے کہ مکہ کی طرح ہے، پٹنہ بولے کہ مکہ کی طرح ہے، لاہور بولے کہ مکہ کی طرح ہے، کراچی بولے کہ مکہ کی طرح ہے، لندن بولے کہ مکہ کی طرح ہے۔ نہیں، یعنی اللہ نے نبی کی پیدائش جہاں کی ہے، اس شہر مکہ کو بھی سردار بنایا ہے، اس شہر مکہ کو بھی سردار بنایا ہے۔ اور صرف میرا نبی میری طرح ہے۔ قرآن سردار، فرشتے سردار، مکہ سردار، اور صرف میرا نبی میری طرح ہے۔ ہوش کے ناخن لو، ایک ایک جملے پر توجہ دیکھیں کتنا آدمی سمجھتے ہیں۔ بڑی اچھی بات بولنے جا رہا ہوں۔ میرے نبی جہاں حرام فرمائیں گے، اللہ نے کہا وہ مدینہ ہوگا۔ اب گیا نہ بولے، پٹنہ نہ بولے کہ میں مدینے کی طرح، اس کا مطلب کیا ہوا کہ مدینہ بھی تمام شہروں کا سردار ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اے نبی تم میری طرح، اے نبی تم میری طرح۔ قرآن سردار ہے۔ خدیجہ بیوی ملی ہے، نبی کو ایک بیوی ملی ہے جو خدیجہ ملی ہے۔ دیکھیں کتنا آدمی سمجھتے ہیں، جو نبی کو بیوی ملی وہ بیوی بھی تمام عرب کے تاجروں کی سردار ہے۔ دیکھو، غور سے سوچو، اپنے نبی کو اپنی طرح سمجھنے والے۔ قرآن ملا تو سردار، مکہ ملا تو سردار، مدینہ ملا تو سردار، سید الملائکہ جبریل ملے تو سردار۔ سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر نبی میری طرح، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، دیکھیں کتنا آدمی سمجھتے ہیں۔ نبی کو دادا ملے، نام تھا عبد المطلب، وہ مکہ کے سردار تھے، وہ مکہ کے سردار تھے۔ ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ نبی کو داماد ملے، خیبر شکن ملے، آفتاب نبوت کے دلکش کرن ملے، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ملے۔ اے دنیا کے لوگوں، نبی کو جو داماد ملے، جو حضرت علی ملے، وہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔
ذرا توجہ دیجئے گا. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی میری طرح، نبی میری طرح، نبی میری طرح، نبی میری طرح. سوچنے کی بات ہے. اللہ کرے کہ آپ تک میری بات پہنچ جائے. یہ دنیا کے لوگوں، نبی کو اللہ نے ایک بیٹی دیا ہے جن کا نام، ایک بیٹی نہیں بلکہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں. لیکن ایک بات بول رہے ہیں کہ نبی کو اللہ نے ایک ایسی بیٹی دیا ہے، ایک ایسی بیٹی دیا ہے جو جنت کی عورتوں کی سرداری بنائی گئی ہے، جو جنت کی عورتوں کی سرداری بنائی گئی ہے. قرآن ملے سردار، مکہ ملے سردار، مدینہ ملے سردار، دادا ملے سردار، بیوی ملے سردار، داماد ملے سردار، بیٹی ملے سردار. سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف محمد میری طرح ہے. نعوذ باللہ. ہائے 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 ہائے، ہمیں افسوس نہیں آتا ہے ذرا سا بھی. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ I am a great Muslim. I have a great power about I have great power because I faith upon the God only. میں بہت بڑی طاقت رکھتا ہوں اس لیے کہ میں صرف خدا پر بھروسہ کرتا ہوں. اے مسلمانوں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. نبی کو اللہ نے نواسا دیا، اور وہ نواسا بھی دیکھو کیا دیا ہے. حسین دیا ہے، حسن دیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ. یعنی بتاؤ کہ اللہ نے نبی کو نواسا بھی دیا ہے تو وہ جنت کا سردار دیا ہے، جنت کا سردار دیا ہے. چاروں طرف غور کرو گے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. چاروں طرف غور کرو گے تو چاروں طرف سردار ہیں. صرف میرا نبی میری طرح ہے. ہائے 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 ہائے، کیا سوچ رکھا ہے لوگوں نے. ارے آج ہماری تقریر سن کے اگر تمہارا دل مطمئن ہو جائے مسلمانوں تو بالکل بالکل مطمئن ہونے کے بعد یہ زمانے کو کہہ دینا، یہ زمانے کو کہہ دینا کہ میرے کعبہ محبت میں بسا ہے کملی والا. میرے کعبہ محبت میں بسا ہے کملی والا. اب میرے دل کی سلطنت میں کوئی دوسرا نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا آگے کے لوگوں سے کہ میرے وقت کو آپ بچائیے. ہم آپ کی سماعتوں پر کچھ ایسے جملے ابھی پہنچانے والے ہیں کہ جو آپ کو میں نے بستر پر کے لیے ٹاسک دے دیا ہے. سمجھ جائیے گا. توجہ ہے بھائی میرے؟ ہم چلے آگے. اب آئیے، جب سب سردار ہیں پہلے نبی کی اہمیت سمجھیے، نبی کا مقام و مرتبہ سمجھیے، نبی کا اسٹینڈرڈ سمجھیے. دیکھیں کتنا آدمی سمجھتے ہیں بیٹھ جاؤ بابو، یا بیٹھ جاؤ نہیں تو کنارے کھڑے ہو جاؤ اور غور سے سننا. دیکھیں کتنا آدمی سمجھتے ہیں. بولیے ایمانداری سے، سب سردار ہے کہ نہیں ہے؟ سب سردار ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف نبی کیا ہے؟ میری طرح ہے. ہائے ہائے ہائے. اگلی بات ذرا سنیے گا، پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، دیکھو یہاں سے قرآن کی آیت پر جو ریسرچ کر رہا ہوں نا اسے شیئر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اہل اسٹیج سے بھی توجہ کا طالب اور شاعر محترم سے بھی توجہ کا طالب. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ٹھیک ہے نا بھائی میرے؟ ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ سنو، کئی قرآن سامنے رکھو. اللہ کرے بھائی میرے، ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں اشارہ بازی چھوڑو اور غور سے سنو. بڑی اچھی بات بولنے جا رہا ہوں، ایک دم پلانے جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن میں، اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ پاش ہو جاتا، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ جاتا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتا. ٹھیک ہے؟ سن لیا؟ اب اگلی بات سنیے. یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبض ہے دھرتی بھی نبض پر ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ کتنا آدمی اسے فالو کرتے ہیں کہ نبی میری طرح ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ ایسے جملے ہمارے زبان پر آنے نہ دے، بلکہ آئے تو اللہ مجھے موت دے دے. میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں. ذرا سنیے گا، قرآن پہاڑ پر اترے
تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ دکھتی ہوئی نفس پر انگلی رکھا، کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا؟ ایک جملے پر توجہ، انہوں نے یہ کہا کہ نبی بشر ہے۔ میں نے بھی کہا کہ نبی بشر ہے۔ میں نے جب کہا کہ نبی نور بھی ہے، تب انہوں نے یہ کہا کہ نبی نور کیسے؟ نبی نور کیسے؟ بیٹھ جا بابو، بیٹھ جا۔ دیکھو تقریر الگ چیز ہے یار، تقریر کرنا الگ بات ہے، لوگوں کے دماغ میں قرآن کے ذریعے کچھ بات پہنچانا الگ بات ہے۔ اگر ہم کوئی اور کتاب سے بولیں گے تو دنیا یہی کہے گی کہ یہ تو انسان کے کلام سے بول رہے ہیں، اس لیے یہ ان کے گھر کی بات ہے، یہ فلاں مصنف کی بات ہے۔ لیکن نہیں لوگوں، ہم انسان کے کتاب سے نہیں بول رہے ہیں، ہم تو رحمان کی کتاب سے بول رہے ہیں۔ سنو سنو، دنیا کے لوگوں نے کہا نبی بشر ہے، میں نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا تو نبی نور ہے، تو دنیا نے کہا کیسے؟ آؤ سنو، ثابت کرتے ہیں۔ اور ثابت جب کریں گے تو ایک ایک آدمی غور سے سنے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتا۔ بولو مسلمانوں، پہاڑ کس چیز سے بنا ہے؟ پہاڑ کس چیز سے بنا ہے؟ چٹان سے، ٹھیک ہے؟ چٹان سے۔ یعنی اللہ پہاڑ پر قرآن اتارنا نہیں چاہتا ہے کیونکہ پہاڑ پاش پاش ہو جائے گا۔ تو گویا اللہ چٹان پر بھی قرآن نہیں اتارنا چاہتا ہے کیونکہ چٹان بھی پاش پاش ہو جائے۔ صحیح بات ہے؟ صحیح بات ہے؟ اب پڑھا لکھا نوجوان ذرا دھیان دے گا کیا بولنے جا رہا ہوں۔ پہاڑ پر اللہ قرآن اتارنا نہیں چاہتا اور پہاڑ بنا ہے چٹان سے، اور چٹان سے ہی مٹی بنی ہے۔ پورے جغرافیہ کے اسٹوڈنٹ اگر یہاں پر موجود ہیں، ISC BSc MSc کیا ہوا لڑکا بھی موجود ہے، تو وہ اپنی پچھلی کہانی کو جا کے دیکھے۔ اور کتاب کی بات کر رہا ہوں کہ جو مٹی بنی ہے وہ چٹان سے بنی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے ہم پہاڑ پر قرآن نہیں اتاریں گے، ہم پہاڑ پر قرآن نہیں اتاریں گے، یعنی چٹان پر قرآن نہیں اتاریں گے۔ اور چٹان سے ہی مٹی ہے، چٹان سے ہی مٹی ہے، چٹان سے ہی مٹی ہے۔ اور پھر ہم یہ جان رہے ہیں کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن پہاڑ پر نہیں تو مطلب کہ چٹان پر بھی نہیں، مطلب کہ چٹان سے بنے مٹی پر بھی نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، توجہ دیجیے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اچھا ایک بات اور سنیں، اگر کوئی مسلمان یہ کہے گا اللہ نے مٹی کا نام نہیں لیا ہے، اللہ نے خاک کا نام نہیں لیا ہے، تو بھائی میرے غور سے سنیے گا، توجہ دیجیے گا بھائی، میں اللہ کہے کہ آپ ذرا سا خاموش ہو جائیے، بس بہت سے مختصر سے بات میں ہمیں کوئی سی چیز سمجھانا ہے۔ تو ڈاکٹر کہے گا کہ سنیے آپ چائے پینا بند کیجیے، آپ کو شوگر ہے۔ تو گھر آیا تو بیوی سے وہ بولا کہ ارے ملائی ہے، ذرا چینی لگا کے ملائی دو۔ تو بیوی بولی کہ آپ کو تو ڈاکٹر منع کیا ہے۔ تو کہا ڈاکٹر چائے کے لیے منع کیا ہے۔ شوہر بولا تھا زردہ لا، شوہر بولا رسگلہ لا۔ تو بیوی بولی آپ کو ڈاکٹر منع کیا ہے، کہا کہ وہ چائے کے لیے منع کیا ہے۔ تو بیوی سمجھائے گی اجی چائے کے لیے منع کیا ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ ہر میٹھی چیز سے آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ ڈاکٹر کی منشا سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی منشا ہے کہ ہم قرآن پہاڑ پر نہیں اتاریں گے۔ پہاڑ بنا چٹان سے تو قرآن چٹان پر نہیں اترے گا، تو چٹان سے بنی مٹی تو قرآن مٹی پر نہیں اتارا جائے گا، مٹی پر نہیں اتارا جائے گا۔ اب قرآن کی آیت پھر سنو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آدم سے لے کر آدم علیہ السلام تک سب کے سب خاک سے بنائے گئے ہیں، خاک میں لے جائے جائیں گے اور خاک سے اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ دنیا کے لوگوں امان سے آدم تک، آدم سے امان تک کے بیچ میں ایک عظیم شخصیت ہے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک نبی کونین ہے، ایک سراج السالکین ہے، ایک مراد المشتاقین ہے، یعظم فتح کے لقب پانے والے ہیں، معراج کے دلہا ہے، محب الفقراء ہے، غریبوں کے غمگسار ہے، لاچار و مجبور کے مددگار ہے۔ اے دنیا کے لوگوں غور سے سنو، اللہ قرآن میں کہتا ہے
انسان خاک سے بنایا گیا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ خاک پر قرآن اتارا نہیں جائے گا، خاک پر قرآن اتارا نہیں جائے گا۔ اور قرآن ہی میں اللہ کہتا ہے انسان خاک سے بنایا گیا ہے، انسان خاک سے بنایا گیا ہے۔ میرا مسلمان بھائی پہنچ رہا ہوگا، اور نبی بشر ہے، نبی انسان ہے، انکار کیا نہیں جا سکتا ہے۔ تو بات سمجھو، یا تو قرآن کی یہ آیت نعوذ باللہ غلط ہے، یا تو قرآن کی یہ آیت نعوذ باللہ غلط ہے، یا تو پھر یہ بولو کہ نبی خاک سے نہیں ہے۔ دو میں سے ایک بات تو مانو گے نا، یا تو قرآن کی آیت غلط ہے نعوذ باللہ، اور یا تو نبی خاک سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا کہ ہم قرآن پہاڑ پر اتاریں گے نہیں، چٹان پر اتاریں گے نہیں، اور چٹان سے ہی مٹی ہے، یعنی قرآن مٹی پر اترے گا نہیں۔ تو جب قرآن مٹی پر اترے گا نہیں، تو اگر میرا نبی مٹی سے بنا ہے، اے میرے خدا تو نے نبی پر قرآن کیوں اتارا؟ تو نے نبی پر 114 سورتوں پر مبنی قرآن کیوں اتارا؟ یہ تو بات سامنے آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یا تو یہ کہو کہ قرآن کی آیت غلط ہے نعوذ باللہ، اور یا تو یہ مانو کہ میرا نبی خاک سے نہیں ہے۔ تو میں نے کمانگے تو ہر زمانے کو کہا قرآن کی آیت سچی ہے، میرا نبی خاک سے نہیں ہے، بلکہ میرا نبی نور پاک سے ہے۔ تیارے حبیب کانفرنس قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے۔ تیسری دکھتی بھی دستوں میں رکھ رہا، ہو سکتا ہے ٹائم ختم ہو گیا ہوگا، اللہ کرے کہ تھوڑا سا ٹائم بچے۔ دکھتی بھی نوٹ پر پھر ہاتھ رکھ رہے ہیں، ذرا سمجھیے گا۔ آپ کے ذہن میں نے ڈال دیا قرآن کی آیت بھی سامنے ہے۔ قرآن کی آیت نے کہا ہے کہ پہاڑ پر نہیں اتارا جائے گا۔ اب چلیے اگلی بات سنیے۔ نبی کا خیال آ جائے گا نماز میں تو نماز خراب ہو جائے گی۔ سنا، نبی کا خیال نماز میں آ جائے گا تو نماز خراب ہو جائے گی۔ امان اللہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں اگر نبی نہیں آئیں گے تو سمجھو نمازیں نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے بات کو؟ کیسے سمجھیے، بلا تمثیل بولنے کی کوشش کریں۔ ابھی جناب مفتی طاہر مصباحی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے ان کو سلام کیا۔ جی سلام بھی کریں، اور ہم سے کوئی پوچھے طاہر مصباحی صاحب تھے تو ہم کہتے ہیں نہ تھے، تو میرے سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ بولیے، طاہر مصباحی صاحب تھے تو میں نے سلام کیا ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ طاہر مصباحی صاحب تھے۔ ذرا سا اپنی نماز پر غور کرو نا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ ہم طاہر مصباحی کو سلام کیا تو گارنٹی ہو گیا کہ موجود ہے۔ تو ہم نے نماز میں نبی کو سلام کیا تو ثابت ہو گیا کہ نبی نماز میں موجود ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ زمانہ یہ کہتا ہے کہ نبی آ جائیں گے تو نماز خراب ہو جائے گی۔ جی جناب، میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے آ جانے سے عبادت کے معیار میں بلندی آ جائے گی۔ چلیے ہٹائیے، میرا وقت ختم ہو جائے گا، بس بول کے ہٹ رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا آپ یہ سمجھتے ہیں کیسے بلند مقام ہوگا۔ دیکھیں دنیا پہ توجہ دیجیے گا۔ نبی سجدے میں، ہم کہانی نہیں سناتے ہیں، آپ سن لیا ہے، اس لیے ہم دہرائیں گے نہیں، اہل اسٹیج کو بھی نہیں سنائیں گے۔ نبی سجدے میں ہے، حسین پشت پر ہے، ایک کہانی نہیں، حسین پشت پر ہے۔ قرآن کس نے لایا تھا؟ جبرائیل نے، صحیح ہے نا؟ قرآن جبرائیل لے کے آئے تھے۔ قرآن اتنا بھاری کہ پہاڑ پر اترے تو پہاڑ اڑ جائے، ہم اگر پہاڑ پر گر جائے تو ہم چھترا جائے، اور قرآن اگر پہاڑ پر گرے تو پہاڑ چھترا جائے۔ قرآن کے وزن کا اندازہ لگ رہا ہے، اگر قرآن اتنا بھاری تو جبریل کتنا بھاری چیز کو اٹھا رہا ہے۔
कितना भारी चीज को। तो जब हुसैन नबी के पूछ पड़ते तो अल्लाह की कुदरत कहती ए जिब्राइल जाओ ना हुसैन को गोदी ले लो और जाके फातिमा बीबी की गोद में डाल दो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल खामोश है। हुसैन पुश्ते मुबारक पर हैं और नबी सजदे में हैं और सहाबी सजदे में हैं। सहाबी सोच रहे हैं कहीं मिस्टेक तो ना हो गया, नबी खड़े तो ना हो गए, कहीं मिस्टेक तो ना हो गया, नबी खड़े तो ना हो गए। बचपन में मेरे साथ ऐसा होता था कि हम सजदे में जाते थे, जब इमाम साहब को देर होती थी तो हम सोचते थे कि कहीं इमाम साहब खड़े तो नहीं हो गए हैं, तो थोड़ा उचक के देख लेते थे। तो जो आप लोग भी देखते होंगे, तो जो उचक के देख लेते थे तो क्या देखा कि नहीं इमाम साहब अभी उठे नहीं है। अजीब कुर्बान जाओ, नबी सजदे में थे, हुसैन पुश पर थे, नबी सजदे में थे, हुसैन पुश पर थे। सहाबा ने जो उचक के देखा, तो जो देखा कसम खुदा की मेराज हो गई। यानी अल्लाह के रसूल ने कहा है कि सजदे में तेरी मेराज है। अल्लाह के रसूल ने कहा सजदे में तेरी मेराज है। ए सहाबियों अपनी किस्मत पर नाज करो, सजदे में मेराज। तो नबी ने कहा आज पता चल गया कि अगर सहाबी सजदे से सर को उठा भी लेता है तो भी मेराज हो जाती है। कैसे? जैसे ही उठा के देखा तो सिर्फ नबी नहीं आए बल्कि जन्नत का सरदार भी नजर आ गया है। ठहर जाइएगा। अब मैंने यहीं से मेरी बात सुना। मैंने हाथ जोड़ के कहा, पूरा से भी तवज्जो का ताल्लुक रहूंगा। मैंने हाथ जोड़ के सहाबी से कहा, हे सहाबी उठिए ना। तो सहाबी ने कहा कैसे उठे? नबी उठे तब तो उठे। बात समझिए, हम नबी की दहलीज पर गए, नबी की बारगाह में गए और मैंने नबी से कहा ए मेरे मुस्तफा उठिए ना, ए मेरे रसूल उठिए ना, ए मेरे बाबा हुसैन उठिए ना, ए मुहिब्बुल फौका उठिए ना, ए मेरे नबी उठिए ना। तो नबी ने कहा कैसे उठे? वही आए तब तो उठे। तो मैंने वही से कहा ए वही आओ ना, आओ तो फिर नबी उठेंगे तो सहाबी उठेंगे। ए वही आओ ना। तो वही ने बड़ी झूम के कहा कैसे आए? जिब्राइल आए तब तो आए। और जब जिब्रील आए तब तो आए। तो मैंने जिब्रील से हाथ जोड़ के कहा ए जिब्रील आइए ना, वही लाइए ना, नबी को दीजिए ना। नबी उठेंगे तो सहाबी उठेंगे। तो जिब्रील ने कहा कैसे आए? अल्लाह भेजे तब तो आए। अब सोच अंदाजा लगाओ, सहाबी के पास गए तो सहाबी ने कहा नबी के पास जाओ, नबी के पास गए तो नबी ने कहा वही के पास जाओ, वही के पास गए तो वही ने कहा जिब्रील के पास जाओ, जिब्रील के पास गए तो जिब्रील ने कहा खुदा के पास जाओ। मैंने खुदा से कहा ये मेरे खुदा जल्दी से जिब्रील को भेजी, वही जाएगी तो नबी को खबर होगी, फिर नबी उठेंगे तो सहाबी उठेंगे। खुदा ने कहा कैसे भेजे? सुनिएगा तो जोश व जज्बे का इजहार कर दीजिएगा। खुदा पुकार कर कहता है कैसे भेजे? हुसैन उतरे तब तो भेजे। पता क्या चला? दवाए दर्दिशियां पंजतन के दर से मिलती है। दवाए दर्दिशियां पंजतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर थे दारू शिफा वाले। भेजे, तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए। इससे पता क्या चला? अल्लाह चाहता तो जिब्रील को भेजे, हुसैन को गोदी से उठा लेता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे ना भेज के ये साबित कर दिया हुसैन को अपनी मर्जी से उतरने दो। बोलो ईमानदारी से मुसलमानों। अब यहीं पर एक बात बोल के हम इसे किस्से को खत्म कर रहा हूँ। हुसैन सवार हुए तो नबी 3 के जगह पर 5 या 7 या 9 या 11 या 13 या आगे सुभान रब्बियल आला पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा?
बोलिए ईमानदारी से, पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? और अगर पढ़ा होगा, आपकी अकल काम करती है कि अगर पढ़ा होगा तो बोलो हुसैन के आने से ज्यादा पढ़ लिया। हुसैन ना आते तो 3 या 5 बार पढ़ के उड़ जाते। तो बोलो कुरान खानी में अगर 1 पारा पढ़ो तो 1 पारे का सवाब, कुरान खानी में 2 पारा पढ़ो तो 2 पारे का सवाब। तो नमाज में अगर 3 बार सुभान अल्लाह कहो तो 3 बार का सवाब। अगर नमाज में 5 बार का करो तो 5 बार का सवाब। तो हुसैन के आने से नबी ने सुभान अल्लाह ज्यादा पढ़ा। तो पता क्या चला? हुसैन के आने से, आले नबी के आने से इबादत बढ़ जाती है। देखिए कितना आपने समझते हैं, इबादत बढ़ जाती है। और अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला क़लीला। अल्लाह कुरान में कहता है, क्या कहता है? जो अल्लाह की मंशा है वो बता रहा हूं। अल्लाह की मंशा है, मौला ए रसूल अपनी इबादत कम कीजिए, अपनी इबादत को कलील कीजिए, अपनी इबादत को कम कीजिए। आपके पैर सूज जाएंगे। रातों में इतनी देर तक इबादत ना कीजिए। पता क्या चला? उधर कुरान में अल्लाह ने नबी को कहा इबादत कलील कीजिए, और जब हुसैन आ गए तो जिब्रील के जरिए अल्लाह ने नबी को कहलाया इबादत तवील कीजिए। पता क्या चला? आले रसूल के आने से इबादत तवील हो जाती है। तो अमानुल्लाह को बोलने दिया जाए, जब आले रसूल के आने से इबादत तवील हो जाती है तो दिल में मुस्तफा का ख्याल आने से इबादत क्यों नहीं करता? दोबारा हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक रखे। 8 हम यहाँ पर बैठे थे और आधा घंटा से ज्यादा हो गया, 12:45 हो रहा है। हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। इस बात के साथ बस हट रहे हैं कि बातें तो बहुत ही वक्त नहीं है और बहुत सारे खुतबा को और नाथा हजरात को शायरी पेश करनी है। बस इतनी सी बात है। नमाज रोजा का क्यों नहीं बात किया? वो सब बात करते। ये पहले हम उस जगह पर पहुंचना चाह रहे हैं कि जिस जगह से आप नबी के मियार को समझें, नबी के मर्तबे को समझें। नहीं। आज हम जनाब आसिफ साहब को कहें इतना बड़ा जलसा तो हमेशा न मुनाफिद कीजिएगा, जमीन बहुत है यहाँ, एक तो बड़ा ऐसा हॉल बनाइए। सुन रहे हैं? बस खत्म कर दें। बड़ा सा हॉल बनाइए, उसी में कभी अमानुल्लाह को बुलाइए, इस गांव के लोगों को बैठाइए, मिलाद होगी। अगले साल आए, हॉल तैयार था। मैंने वासिफ साहब को कहा मुबारक हो जी, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो हॉल बना दिया। वासिफ साहब एकदम खुश और खुर्रम, दांत बाहर, बिल्कुल मिजाज में तरोताजगी, शगुफ्तगी। लीजिए, ये तो खुश हो रहे हैं इसलिए कि इनके हॉल की हम तारीफ कर रहे हैं। किनारे देखा कि एक आदमी और खुश हो रहा है, तो मैंने पूछा तुम काहे को खुश हो रहे हो जी? ये तो मदरसे के मुतवल्ली हैं, तो ये खुश हो रहे हैं, इनका एक तो हॉल बना है, तुम क्यों खुश हो रहे हो? तो किनारे वाला बोला ना कि जोड़ैया प्लास्टर हम ही किया है। हाय समझिएगा, अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ जाए। बड़ी अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ। पता क्या चला? इनके वासिफ साहब का हॉल बना था। जब मैंने इनके हॉल की तारीफ किया तो ये खुश हो गए। तो किनारे खड़ा हुआ एक आदमी खुश हो रहा था, उसने ये कहा हॉल तो इनका बना जरूर है इसलिए खुश हुए, लेकिन हॉल बनाने की कारीगरी मेरी ही थी। बिला तफसील बोलना चाहूंगा, जब मैंने नबी की तारीफ किया तो नबी खुश हो गए, नबी के चेहरे पर शादाबी आ गई, नबी के चेहरे पर शगुफ्तगी आ गई। किनारे खुदा भी खुश हो रहा था। मैंने पूछा ये खुदा, हम तो नबी की तारीफ कर रहे हैं, तू क्यों खुश हो रहा है? तो खुदा ने कहा नबी को बनाने की कारीगरी मेरी ही तो है। पता ये चला कि नबी की तारीफ में खुदा की तारीफ पसीदा है। जो नबी की मोहब्बत में डूब जाता है, समझो खुदा की मोहब्बत में डूब जाता है। हमें समझने की तौफीक रखे और मोहब्बत रसूल से सरफराज फरमाए।
کیا کہیں یار، قرآن کی آیت کے تعلق سے بہت سارے نقطے تھے اور وقت کی عدم موجودگی کی وجہ سے میں ان نکات کو تمہارے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، مگر اتنا تو بولنا چاہیں گے کہ اللہ سے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو محبت پنجتن عنایت فرمائے، محبت اہل بیت عطا فرمائے، محبت رسول عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نفس نفس میں نبی اور آل نبی کی محبت عطا فرمائے۔ ہم ایسا ہو کے بول رہے ہیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن حقیقت کی عکاسی کرنی ہے۔ بھائی میرے، لباس پارسائی سے شرافت آ نہیں سکتی، شرافت کر نفس میں ہوگی تو انصاف پارسا ہوگا، شرافت کر نفس میں ہوگی تو انصاف پارسا ہوگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ادھر سے دلہا آیا، میں نے پوچھا تجھے کیا ملا؟ تو اس نے کہا کہ فریز ملی، ٹی وی ملی، مسہری ملا، اس کے زیور ملا، سونا ملا، چاندی ملا، جوڑا کے محدود ہو گیا۔ ادھر سے ایک دلہا آیا، میں نے اس دلہے سے پوچھا یہ دلہا تجھے کیا ملا؟ تو اس نے یہ کہا ارے یہ پوچھئے نا کہ کیا نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ جوڑا کے بھی محدود ہو گیا، لیکن یہ جوڑایا نہیں، یہ بول کے کلیئر کر دیا کہ لگتا ہے کہ بہت مل گیا ہے، بہت مل گیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اس شعر کو غور سے سن لیجئے کہ تیرا شکر ہے خدایا کہ میں ان کا امتی ہوں، تیرا شکر ہے خدایا کہ میں ان کا امتی ہوں۔ دوسرے دلہے کی بات یاد ہے نا، اس نے کیا کہا تھا؟ مجھے کیا نہیں ملا یہ پوچھئے۔ آئیے سنیے کہ تیرا شکر ہے خدایا کہ میں ان کا امتی ہوں، مجھے مصطفیٰ ملے ہیں، مجھے کیا ملا؟